الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے شارع نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان نہ صرف اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں بلکہ غیر ثابت شدہ چیزوں کو اس میں داخل کر کے انہی کو اصل اسلام تصور کر بیٹھے ہیں۔ انہی کو اصل اسلام تصور کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جب دین مکمل ہے اور اس کی ہدایات واضح، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں تو نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے انہیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے لیے واضح ثبوت ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ سو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، ورنہ اگر اسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ صحیحین کی ایک روایت سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو بطور عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ یہ بخاری شریف کی 45 اور مسلم کے 3017 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہودی عالم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید تصور کر کے اس میں خوشیاں مناتے؟ اس لیے کہ وہ دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا، جبکہ بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور ایسے ایسے امور میں منہمک اور مشغول ہو کر رہ گئے ہیں جنہیں وہ دین کا حصہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ دین ان سے قطعی طور پر بری ہے کہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی گئی۔ اسلام مکمل ہو گیا ہے، اب اپنی جانب سے ہم کوئی چیز کا اضافہ اس کے اندر نہیں کر سکتے۔ عید میلاد النبی ہے، ایسے جو ہے شب معراج جو ہے، شب برات لوگوں نے ایجاد کر لی۔ اسی طریقے سے اور بھی نہ جانے کتنے ایسے اعمال ہیں جن کو لوگوں نے دین کے نام پر کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طرح کی بدعتیں ہیں اور اس کے کرنے والے گویا کہ یہ اپنے زبان حال اور قال سے کہتے ہیں کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، بہت ساری باتیں باقی تھیں جو اب ہم پورا کر رہے ہیں۔